تمام تعریف اللہ کے لیے درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ جشن ولادت بسعادت شہزادہ علی اکبر منعقد ہے، اور سب سے پہلے آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب ہاشم گردیزی صاحب نے جب میں محرم میں آیا تھا اس وقت اس جشن کا وعدہ انہوں نے لیا تھا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورے سال وہ اس جشن کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ان کے نصیب میں آئی ہے کہ اس جشن کو شاندار طریقے سے منعقد کرتے ہیں۔ معصومین کی ولادت کے جشن ائمہ تحریم کے سبھی منعقد کرتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ جو ان کی ہوئی ہے اس کی جزا ظاہر ہے کہ یہ آفتاب جو حسین کے گھر میں طلوع ہوا تو اتنی نگاہیں محبت کی چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیرے ہوئے تھیں کہ ہر محبت کرنے والا علی اکبر سے اس بات پر ہاشم گردیزی کو مبارکباد دے رہا ہوگا کہ تم نے ہمارے نور نظر، ہمارے لخت جگر کے ظہور کی طرف توجہ کی، اور وہ چند لمحے جو چاہنے والوں کو مسکرانے کے دیے ہیں ہاشم گردیزی نے، اس کی کوئی قیمت دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جو تا عمر رو رہا ہو اس کی ایک مسکراہٹ کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوا اللہ۔ اس گھر میں مسکراہٹ کی کوئی قیمت نہیں، اور اگر ہے کسی کے پاس تو خالق دو عالم کے پاس۔ بیٹی تھی بیٹی ابھی علامہ حجت الاسلام حافظ تصدق صاحب نے اپنی تقریر ختم کی شہزادی کے ذکر پہ، تو دل چاہتا ہے میں آغاز ہی شہزادی کے ذکر سنت عالم کی کتاب ہے، اور اس سے پڑھ رہا ہوں تاکہ موضوع آگے بڑھ جائے۔ شہزادی تشریف فرما تھی اور سامنے آپ کے پدر گرامی رسول خدا تشریف فرما تھے۔ دیکھا کچھ اداس اداس سی ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جب سفر آخرت قریب ہے سرکار دو عالم کا، تو اس زمانے میں شہزادی زیادہ وقت باپ کے پاس رہتی، اس لیے کہ انہیں علم تھا، اس لیے زیادہ وقت باپ کے قریب ہے، تاکہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ باتیں ہو سکیں باپ اور بیٹے میں۔
تو دیکھا بیٹی کچھ اداس، چہرے کی طرف دیکھا کہ بیٹی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا باپ آخری نبی ہے، تمام انبیاء کا سرتاج ہے؟ یہ کہہ کر پھر چہرے کو دیکھا، لیکن چہرے پر وہی اداسی تھی۔ زہرا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ علی تمہارا شوہر ہے جو ابو الائمہ ہے، فخر اوصیاء ہے؟ چہرے کو دیکھا، اداسی ویسے ہی برقرار ہے۔ زہرا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار تمہارے بیٹے ہیں؟ چہرے کو دیکھا، اداسی ویسے ہی برقرار ہے۔ اب آواز پیغمبر کی تھوڑا بلند ہو رہی ہے۔ زہرا کہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ حمزہ اور جعفر جیسے شہید تم میں سے ہیں؟ چہرے کو دیکھا، وہی اداسی۔ ایک بار پیغمبر تھوڑا سا اٹھے، غور سے زہرا کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا، زہرا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ مہدی تمہاری نسل سے آئے گا؟ بس جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا زہرا مسکرائیں، زہرا مسکرائیں۔ تو اب جملہ سنیے گا میرا، مہدی نام ہے زہرا کی ایک مسکراہٹ کا۔ کہاں مسکراتے ہیں یہ لوگ؟ اور اگر مسکرا دیں پھر دوسرا جملہ دے رہا ہوں، اگر زہرا مسکرا دیں تو ان کی مسکراہٹ انقلاب مہدی بن جائے۔ دو نام ہیں صرف دادی اور پوتے کے لیے، کسی کا یہ نام نہیں۔ مہدی کا نام محفل ہوگی انشاءاللہ 15 شعبان کو، موضوع آج ہی چھڑ گیا۔ ہوتا یہی ہے میرے ساتھ کہ آنے والی تقریر کا موضوع پہلے کی تقریر میں چھڑ ہی جاتا ہے۔ نام ہے سرکار کے بہت سے نام، بے شمار نام، اس میں ایک نام ہے منصور۔ سرکار کا نام، ولی عصر کا نام منصور، اور شہزادی زہرا کا ایک نام ہے منصورہ۔ وہ منصورہ ہے، یہ منصور۔ منصور کے معنی ہے دشمنوں سے انتقام لینے والا۔ منصور کے معنی یعنی حق ہے یہ زہرا کا، ادا کرے گا پوتا۔ وہ منصورہ ہے، منصور۔ یہ ہے مسکراہٹ، اس لیے کہ اس کے بعد غم نہیں ہے، غم نہیں، خوشی۔ ان کی آمد کے بعد خوشی، خوشی ہی خوشی۔ لیکن ایک غم ایسا ہے کہ اسے کبھی فنا نہیں، اس کا نام ہے غم حسین۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد
کوئی غم نہیں. ہاں کوئی غم نہیں ہے جنت میں، لیکن جو غم ہی جنتی ہے بہت بڑے ملم کالے کپڑے کڑے پہنے ہوئے مجھ سے ملنے آئے تو بحث اس پہ تھی کہ آپ زیادہ غم مناتے ہیں یا ہم تو پورے سال کالے کپڑے پہنے رہتے ہیں، کڑے پہنے رہتے ہیں، قیدی بنے رہتے ہیں، ہم تو ہر تاریخ کو مجلس کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مقابلہ ہو گیا کہ اس غم کو آپ زیادہ مانتے ہیں یا ہم. تو ہم نے بدن سے کہا سوال کرتے ہیں ہم آپ سے، یہ بتائیے کہ جنت میں جانے کے بعد کیا مجلسیں بند ہو جائیں گی، ذکر حسین ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ حسین کا انتقام لے لیا جائے گا دشمنوں سے. تو اس کے بعد پھر اب بتائیے کہ کیا روئیں گے لوگ حسین کو جنت میں؟ ان کا نہیں، جنت میں پھر کیا ہو تو بس دنیا تک ہے. ہم نے کہا یہی ہم میں اور آپ میں تھا. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جنت میں بھی مجلسیں ہوں گی، وہاں بھی مسائل حسین ہوں گے. تو انہوں نے کہا ناممکن، اس لیے کہ جنت میں جنت کا جوان حسین موجود ہوگا زندہ سامنے، تو پھر اب کاہے کا رونا؟ میں کہا یہی تو آپ سمجھے نہیں. اب اس بات پہ رونا ہوگا کہ جب حسین کو جنت میں دیکھیں گے تو اس لیے رو دیں گے کہ دنیا میں ہم ان کو رویا کرتے. لیکن یہ آنسو بھی رکتے ہیں حسین کو دیکھ. حسین تو نام ہی نہیں ہے آنسو. اب اسے آپ خوشی کے آنسو کہہ لیجیے. یاد انہیں دیکھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں تو کبھی کبھی اس میں بھی آنکھیں چھلکتی. تو ذکر حسین ایک معجزہ، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یونیورسٹی ہے، دبستان ہے. اور کہہ چکا ایک مجلس میں کہ نقطہ ہے دائرہ الفقہ کا، اور یہ کائنات اس محور پہ گھوم رہی ہے جس نقطے کا نام کربلا ہے. اور وہ نقطہ رکھنا بہت مشکل کام تھا، اور اس نقطے کو رکھنے کے لیے قدرت نے ارادہ الہی میں حسین کو چنا. درد بے لذت ہوتا اگر درد کا سردار اللہ حسین کو نہ بناتا. پیغام خوشیوں پہ نہیں جائے گا، پیغام درد کی موجوں پہ جائے گا. اب یہ درد کی موجوں کو کون سمجھے؟ جس طرح پانی میں موجیں ہوتی ہیں اسی طرح ہوا اور فضا میں بھی موجیں ہوتی ہیں، اور ان موجوں پر یہ پیغام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور خوشی ہواؤں کی لہروں پہ نہیں چلتا، اتنا وزن اس میں نہیں ہے کہ وہ ہوا کو دبا کر پرواز کر سکے. غم کا وزن اتنا ہے کہ وہ ہوا کے دباؤ کو دبا کے خود ابھرتا ہے اور اٹھتا چلا جاتا ہے. ارادہ الہی میں انتخاب تھا حسین کا، اور تمام مرکزیت کائنات کے ہر علم، ہر شعبے کی جو بھی اللہ نے کائنات میں ایجاد کیا، مرکز اس نے رکھا حسین. کوئی حیرانی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بہت دیر لگے گی ابھی دنیا کو حسین کو سمجھنے کے لیے، بہت دیر لگے گی، صدیاں لگیں گی. اور جتنا سمجھتے جائیں گے حسین کو، انسانیت کی عظمت اور آبرو بڑھتی جائے گی. انسان کی قدر کرنا سیکھے گا.
اصولوں کی زندگی سیکھے گا اگر حسین کو سمجھ لیا. اس لیے کہ حسین جو اقدام کرتے ہیں وہ اصول بن جاتا ہے. اور اسلام اصول کا مذہب ہے. اصول دین فروع بعد میں ہے، جڑ پہلے. اور اصول حسین ہے، بنا حسین ہے، بنیاد حسین ہے. اور کیوں دیکھتے ہیں حسین صدیوں کو، ایک دو برس کو نہیں دیکھتے، حسین صدیوں کو دیکھتے اور فیصلے کرتے چلے جاتے. کتنے لوگ آئے تھے رخصت کرنے مدینے میں، تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو تم بھی چلو. لیکن 3 بیویاں کھڑی ہیں، ان سے نہیں کہتے چلو. ایک ام سلمہ کھڑی ہے، ایک ام البنین کھڑی ہے، ایک فاطمہ صغریٰ. لیکن یہ نہیں کہتے تم چلو. اور وہ یہ کہہ نہیں سکتی ہمیں لے چلو، اس لیے کہ حسین کو امام مانتی ہے نانی بھی ماں بھی. معرفت رکھتی ہے ام البنین اور ام سلمہ، حسین کی معرفت رکھتی ہیں. اور امام سے یہ کہنا جسارت ہے کہ اس کے قول و عمل پہ اپنے قول کو بالا کر دے. اس کو بھی سمجھ لیجیے کہ جس نے اپنے قول کو اللہ کے بالا کیا مشرک اور کافر ہوا. جس نے نبی اور علی کے قول پہ اپنے قول کو بالا کیا وہ منافق ہوا. حدیث رسول سنی اور آپ نے کہا نہیں اگر ایسا ہو جاتا، اللہ کے ارادے کو آپ نے دیکھا یہ غلط ہوا، کافر ہو گیا. جن میں نہ معلوم کتنی بار کافر اور مشرک ہوتے ہیں. یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، ہمیں کام سے جانا تھا، یہ پانی کیوں برس رہا ہے، ارادہ الہی پہ اعتراض. دو مولوی ابھی ہندوستان گئے تھے واجپئی سے ملنے، چہرے ان کے یاد ہیں. اسی دن آندھی اٹھی، پانی آیا انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. تو بیان دیا مولوی نے کوئی طوفان ہمیں واجپئی سے ملنے سے نہیں روک سکتا، طوفان تو اللہ لایا. طوفان تو اللہ نے اٹھایا. تو لا الہ کہنے والے دن بھر میں نہ معلوم کتنی بار اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر مسلمان رہنا چاہتے ہیں. یہ باتیں ہیں یہ. جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں خوب دل کھول کے شرک کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں ہو رہا وہاں تلاش کرتے پھر رہے. یہ باتیں سمجھ میں، یہ باتیں سمجھ میں. اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک تمام اسلامی فرقے حسین کو نہیں سمجھیں گے توحید کا اعتماد نہیں پیدا کر سکتے، احترام الہی نہیں آ سکتا، دین پیغمبر کی عظمت کو برقرار نہیں رکھ سکتے جب تک حسین کو نہیں سمجھیں گے. ایک بار بھی نہیں کہا کہ نانی آپ کربلا چلیے. اگر حسین ام سلمہ کو ساتھ لے جاتے، زینب ام کلثوم رباب اور لیلا کے ساتھ، تو حسین کو معلوم تھا جب سب کی چادریں چھنیں گی تو رسول کی بیوی کی چادر چھنے گی تو تاریخ میں لکھا جائے گا حسین ام المومنین کو رسول کی بیوی کو لائے تو وہ بے پردہ ہوئی. تو حسین نے بتایا کربلا چمن رہی ہے. جو رسول کی بیوی کو میدان میں لے گئے، میں حسین ہوں، رسول کی بیوی کو میدان میں نہیں لے گئے. حسین کو سمجھو، اللہ نے احترام علی، ام البنین علی کی زوجہ. کیسے حسین یہ چاہتے کہ 4 شجاع بیٹوں کی ماں عباس کا چہرہ دیکھ رہے تھے.
ام البنین کو نہیں لے گئے، سغرا تمہیں نہیں لے جائیں گے، تمہارا چہرہ میری ماں جیسا۔ اللہ سمجھے تو کیا حسین کو۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سگے چچا دار بھائی ہیں رسول کے اور علی کے، مفسر قرآن ہیں، مکے تک چھوڑنے آئے، ایک بار حسین نے نہیں کہا چلیے آپ ہی چلیے، رشتہ دار ہیں آپ، کیوں نہیں لے گئے؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ اگر جا رہے تو جائیے، یہ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے جائے؟ جو اقدام امام پر اعتراض کرے وہ معرفت امام نہیں رکھتا، اس لیے امام اسے اپنے پہلو میں نہیں رکھتا۔ بات ہے معرفت کی، عقیدے کی بات نہیں ہے، عقیدہ دور رہ گیا۔ ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، ہو گئے، عارف بھی ہو، عارف بنو، عارف بنو۔ نہیں لے گئے عبداللہ ابن عباس کو۔ کیوں نہیں لے گئے؟ اس لیے نہیں لے گئے کہ کربلا میں جانا وہ فخر تھا کہ جس پہ ہر شہید محشر میں ناز کرے گا اور سب سے افضل نظر آئے گا۔ عبداللہ ابن عباس کی نسل میں ہارون رشید آنے والا تھا، مامون رشید آنے والا تھا، عباسیہ کرتے کہ میرا دادا بھی کربلا میں شہید ہو۔ حسین، ارادہ حسین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں نہیں کرتے جائیے گا، حسین نانا کو زیادہ چاہتے ہیں یا باپ کو؟ مشکل منزل آ گئی آپ، محمد کو زیادہ چاہتے ہیں یا علی کو؟ بے شک آپ نے صحیح جواب دیا، نانا کو زیادہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نانا انہیں زیادہ چاہتا تھا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، جو پیار ادھر سے ملا ہے ادھر سے بھی ملے۔ تو آپ دیکھیے پیار کی عظمت کے جواب میں حسین نے کیا پیار دیا ہے نانا کو۔ اتنی محبت کرنے کے باوجود حسین نے اپنے کسی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا، اتنی محبت کے باوجود تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، علی ابن الحسین، سید سجاد، علی اکبر، علی اصغر، لیکن محمد نام نہیں رکھا۔ ارے یہ پیار تھا، یہ پیار تھا کہ محمد نام رکھ کر یہ کیسے میں منظور کر لوں کہ دو محمد پامال ہوں، ایک محمد قیدی بنے۔ معرفت کی تقریر ہے میرے بھائی، آپ ہی سمجھیں گے اہل ملتان میں کیا کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اقدام حسین علی نام رکھ کر بتایا، کیا بتایا؟ دادا کو یاد دلایا کہ میرا دادا محمد کو ہٹاتا تھا، علی کو سلاتا تھا، آج میں نے محمد کو بچایا ہے۔ حسین تو یہ کہا ہوگا حسین نے کہ آپ ایک علی کو سلاتے تھے، میں نے دو۔ علی اکبر، علی اکبر، سمجھو تو آسان ہے حسین کو سمجھنا۔ معلوم دنیا میں کروڑوں انسان گزر گئے ہوں گے کہ جن کے نواسے ہوں گے، کسی کا نواسا مشہور ہوا؟ نام مجھے بتاؤ، سوا محمد کے کسی کے نواسے مشہور ہیں؟ یہ کوئی معجزے سے کم بات ہے؟ اس کو آپ چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں؟
پوتے مشہور ہوتے ہیں، بیٹے مشہور ہوتے ہیں. اب وجہ بتا دوں، ارے نواسے ایسے ہوں تو یہ منوا لیں اپنے. نواسے اسی پردے میں کچھ راز ہیں جو تمہید میں عرض کر رہا ہوں. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم کو غم ہوا. اللہ نے فوراً کہا آدم دکھ ہوا، بیٹا چھینا، ایک اور بیٹا دے. سعادت مند، سعید، شفیق، خوبرو، خوشبو بیٹا دیتے ہیں، شیس. آدم خوش ہو گئے، ایک اور بیٹا مل گیا، نسل انسانیت چلنے لگی. نوح نے بڑے دکھ اٹھائے، 3 بیٹے عطا کیے، سام، حام، یافس. 3 بیٹوں سے دنیا آباد ہو گئی. 120 برس کی ابراہیم کی عمر ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. دینے پہ آیا تو 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق، ایک اسماعیل. دینے پہ آیا تو یعقوب کو 12 بیٹے دیے. دینے پہ آیا تو زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا. دینے پہ آیا تو 14 سال کی عمر میں مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے دیا. پروردگار سب کو بیٹے دیے، اور جس کو کہہ رہا ہے میرا محبوب، خدیجہ سے دے رہا ہے نا. اگر بیٹی خدیجہ سے دیے تو جو بیٹے دیے ہیں انہیں زندہ رہنے دے بھی رہا ہے اور لے بھی رہا ہے. تو عمر بڑھاتا ہے تو نوح کی 900 برس کر دیتا ہے. محمد کے بیٹوں کی عمر تو 2 سال نہ کر سکا. دودھ پیتے میں بچے مر گئے، کیا تیرے اختیار میں نہیں تھا؟ کیا تیرے اختیار میں نہیں تھا؟ ہاں تھا. تو کیا جانے ہماری مصلحتوں کو. بندے کا کام تو ہے تنقید کرتے رہنا. تنقید کرنا چھوڑ دیجئے ذاکر پہ. دھیرے دھیرے یہ تنقید پھر آئمہ اور اللہ پہ ہونے لگتی ہے. عادت خراب ہو جاتی ہے نا، یہ کیا پڑھ دیا، وہ کیا پڑھ دیا. پھر آئمہ کو کہنے لگتے ہیں یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. پوری عادت چھوڑنی چاہیے. اور تنقید کے معنی یہ نہیں ہے برائی کرنا. اردو ادب میں تنقید کے معنی ہے دھان اور بھوسی کو الگ الگ کرنا. چاول ادھر رکھ دینا، بھوسی ادھر. بھوسی جانوروں کے لیے، چاول انسانوں کے لیے. اسے کہتے ہیں تنقید. اچھائی برائی الگ الگ کر دینا. آپ کے حصے میں نیری برائی، نیری برائی، نیری برائی. تنقید میں اچھائی بھی ہے. اس کو تھوڑے تنقید کہتے ہیں صرف برائی برائی. جو صرف برائی برائی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غیبت. وہ تنقید نہیں ہے، وہ ہے غیبت. کریں تو بیلنس. یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات. تو آپ عادل کہلائیں گے اور کریں نا. تو اس پہ ذرا غور کیجیے کہ اللہ یعقوب کو 12 دے دے اور نبی آخر جو محبوب ہے، فقر ہے جس پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، 12 تو بہت دور رہے. ایک بیٹا دے کے اس کی عمر نہیں دراز کر سکتا. کہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آدمی دوسری شادی کیوں کرتا ہے؟ وجوہات ہیں. ائمہ نے کہا اولاد نہیں ہو رہی دوسری کرنا. ایک بیوی سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ائمہ نے کہا دوسری کر لو بیٹا ہو جائے. سب حدیث واقعات موجود ہیں. بیٹی ہو گئی خدیجہ سے، اب دوسری شادی کیوں کیا آپ نے؟ بیٹے کے لیے. اس کے لیے کیا مشکل تھی جب خدیجہ سے ہوئے تھے. کہتا ہے پروردگار جو پوری امت کے لیے دعا کرے، کائنات کے لیے دعا کرے، وہ اللہ سے نہیں کہہ سکتا تھا میرے قاسم کی عمر دراز کر دے، میرے عبداللہ کی عمر دراز کر دے، میرے بیٹے کو نوح کی طرح 900 سال کا کر دے؟ تو کیا دعا رد ہو جاتی؟ معاذ اللہ.
اس کے معنی بیٹا نہیں چاہیے تھا، شادی بیٹے کے لیے نہیں کی۔ ایک شادی، دو شادی، وہ جتنی بھی ہوں آپ جتنی چاہے رکھیے، اس پہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں دو سے آگے نہیں بڑھوں، آپ جتنی چاہے کرا دیجیے، جتنے آپ کے نالج میں ہوں۔ آپ تو نہیں کر رہے بیٹے کے لیے، لیکن بیٹیوں کے باپ تو یہ سوچ کے بھیج رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں کہ گود بھرے گی، گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے اور میکے میں نہیں ہوتی، سسرال میں ہوتی ہے۔ گود بھری جاتی ہے، گود میں سب کچھ دے دیا جاتا ہے، پھول بھی پھل بھی، یعنی آنے والا پھول بھی اور پھل بھی، گود بھری جاتی ہے۔ تو وہ تو یہی سمجھ رہے تھے بیٹی جا رہی ہے، گود بھرے گی۔ انتظار کرتے 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 وہ مصر سے آئیں ماریہ قبطیہ، اور اس کے بعد پھر کوئی شادی نہیں، آخری، اور اسے بیٹا دے دیا، نام رکھ دیا ابراہیم۔ اتنا انتظار پروردگار، اتنا انتظار۔ عرب یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ عربوں کا نواسا ہوگا، یہ کریڈٹ مصریوں کو مل گیا۔ عرب کیوں خوش ہوتے؟ عرب کیوں خوش ہوتے؟ نواسا تو مصر کا، وہ تھا عرب کا۔ تو یہ تو نانا بنے نہیں، مصری بن گئے نانا۔ نبی کے بیٹے کے نانا مصر والے بن گئے، عرب والے نہیں بنے، قبائل نہیں بنے۔ تو کیا خوش ہوئے ابراہیم کی پیدائش پہ؟ کوئی خوشی نظر نہیں آئی، کوئی ایسی خوشی نظر نہیں آئی۔ عمر ابو النصر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی نبی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو علی نے چراغاں کر دیا۔ یہیں صحن میں مجلس ہو رہی تھی، خورشید بخاری صاحب نے جو امام حسن، اس میں نے یہ حوالہ دیا، تو ایک حجرے سے آواز آئی، علی ہم کو جلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہوا تو علی ہمیں جلا رہے ہیں۔ علی نے جواب دیا کہ نہیں، ہم کسی کو نہیں جلا رہے۔ جب ہمارے یہاں بیٹا حسن پیدا ہوا تھا تو رسول اللہ نے چراغاں کیا تھا، اب رسول کے یہاں بیٹا ہوا تو میں چراغاں کرتا۔ اب یہ جناب 10 ہجری ہے، بیٹا کچھ بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ پیروں سے چلنے لگا، چل کے آ کے زانوں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ابراہیم، آپ نے غور کیا نام رکھا ابراہیم، نام رکھا ابراہیم، کچھ اور ہے ارادہ الہی۔ ارادہ الہی میں یہ ہے، ابراہیم کو آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ابراہیم سے سارے مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، کعبہ، بیت المقدس، سب ابراہیم سے، ساری نسلیں ابراہیم سے، اسحاق اور اسماعیل کی نسلوں، سارے انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، یحییٰ، زکریا، مریم، عیسیٰ، سب ابراہیم کی اولاد۔ گویا ایک شاخ تھی جو پھلی اور پھولی اور کائنات میں پھیل گئی، یعنی جب ابراہیم آئے تو شجرہ یوں بڑھتا چلا جاتا ہے، یوں بڑھتا چلا جاتا ہے، یوں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نام رکھا بیٹے کا ابراہیم، یعنی کائنات میں ملت ابراہیمی کا پھر آغاز ہونے والا ہے، اور اس بیچ کے اندر کئی لاکھ شاخیں اور پھول، قومیں، کتابیں، صحیفے، انبیاء چھپے ہوئے ہیں اس ابراہیم میں۔ آسان نہیں، میں نے کہا عرفان کی تقریر ہے، صرف نقطوں کی تقریر نہیں ہے، اور معرفت کے لیے بہت اوپر ذہن کو لے جانا پڑتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا اگر بچ جاتے ابراہیم آپ کے فرزند
تو کیا ہوتے؟ حضور نے کہا صدیق نبی ہوتے. بخاری میں بھی مسلم میں بھی لکھا صدیق نبی ہوتے. اگر زندہ رہتے تو میرے بعد نبی ہوتے. کتنی نبوتیں چھپی ہیں اس ابراہیم میں جتنی اس ابراہیم میں نبوتیں تھیں. یعنی ابھی ایک کعبہ اور بنے گا, ابھی ایک کعبہ اور بنے گا, ابھی قومیں اور آئیں گی, ابھی کتابیں اور اتریں گی, ابھی ایک اور قرآن آنے والا ہے. یہ سب ابراہیم میں چھپا ہے, یہ سب ابراہیم کے اندر چھپا ہوا ہے. ایک ابراہیم صدیق نبی ہوتے, ہے لکھا ہوا صدیق نبی ہوتے. زانوں پہ بٹھائے تھے, حسین آ گیا, جلدی سے دوسرے زانوں پہ حسین کو بٹھایا. اب روز یہی ہوتا ہے, ادھر ابراہیم ادھر حسین, کبھی ادھر پیار کیا کبھی ادھر پیار کیا, کبھی ادھر پیار کیا کبھی ان کو پیار کیا, کبھی انہیں سینے سے لگا لیا, کبھی انہیں کاندھے پہ بٹھا لیا, انہیں کاندھے پہ. ایسے میں آیت آئی ابنانا و ابنا, لاؤ بیٹوں کو لاؤ. پروردگار کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ہے ابراہیم؟ تو کہہ رہا ہے بیٹوں کو لاؤ. کیا تجھے معلوم نہیں کہ بیٹا ایک ہے اور تو کہہ رہا ہے بیٹوں کو لاؤ؟ اور جب چلے تو حسن کو لیا, حسین کو لیا. اب اگر اللہ پوچھے کہ اس بیٹے کو کیوں چھوڑا ہے تو رسول کہیں گے تو نے بیٹا تو کہا نہیں, تو نے کہا بیٹے لاؤ. بیٹے لاؤ. ماریا کے بیٹے کو چھوڑا, حسن اور حسین کو لے کے چلے. تو کیا چھوڑا گھر میں؟ وہ جو کچھ شاخیں چھپی ہیں ابراہیم میں, کل کی کل اثاثہ جو آنے والا, اور یہ اثاثہ لے کے چلے. ابنانا, اب یاد رکھیے گا, ابنانا بیٹوں کو لو, جسے اللہ کہہ رہا ہے بیٹے, اور اس کو نظام معاشرہ کہہ رہا ہے بیٹا. یہ بیٹا ہوتا ہے, بیٹا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے بیٹے ہوتے ہیں, بیٹے یہ ہیں. بھرتی نہیں سمجھے آپ, لڑیں گے آپ اللہ سے. جسے آپ بیٹا کہتے ہیں, معاشرے کا دستور ہے جو باپ کا بیٹا ہو وہ بیٹا. اللہ جو چاہے اپنے اصول بدل دے. وہ نوازوں کو بیٹا کہتا ہے, لڑیں گے آپ اللہ سے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ, لڑیں گے آپ اللہ سے, لڑیے. حسن اور حسین تمہارے بیٹے ہیں, کہہ دیا اللہ نے, لڑیں گے آپ اللہ سے. بیٹا موجود تھا اور اس کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ تمہارے معاشرے کا بیٹا ہے. ابھی آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی, پھر سمجھیے, دوبارہ سمجھیے. آپ بیٹا اس کو کہتے ہیں, آپ بیٹا اس کو کہتے ہیں جو باپ سے پیدا ہو اور ماں سے پیدا ہو. اللہ بیٹا اس کو کہتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو. عیسیٰ کو کہتا ہے بیٹا. وہ اپنے بنائے اصول توڑ بھی سکتا ہے. تو حسین کے لیے وہ اصول توڑ سکتا ہے. یہ ہے حسین جہاں اللہ اپنے ارادے کو روکتا ہے. حسین نام ہے, ارادہ الہی کا رکنا. ارے آپ کی آوازیں نہیں نکلیں گی, آپ وہاں تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں؟ کہاں ہیں بڑے بڑے علم کلام سمجھنے والے؟ آئیں میرے سامنے اور بیٹھ کے بات کریں. ایک ہے علم بدا, موٹی موٹی کتابیں علم کلام میں لکھی گئی. اللہ کے پاس علم بدا ہے. کیا ہے علم بدا؟ یعنی اللہ اعلان کرے کہ یہ ہوگا, لیکن ارادے میں کچھ اور ہو اور اس کو بدل کے دوسرا کام کرے جو انسان کے علم میں نہ ہو.
اسے کہتے ہیں علم بدا. نہیں سمجھے؟ علم بدا پڑھایا جاتا ہے. نجف مجتہد بنتا ہے جب علم بدا پڑھتا ہے. یعنی اللہ کے ارادہ نہیں، ارادے. ہاں کہیں گے مثال تو دو کہ سامنے بات فوراً سمجھ میں آ جائے. اعلان کیا اسماعیل کو ذبح کرو اور دمبا آ گیا. انہیں بتا اعلان کرے کہ ذبح کرو، اللہ نے کہا ذبح کرو تو کیوں ذبح نہیں ہوا؟ جب تم نے اعلان کیا تھا کہ ذبح ہو تو کیوں ذبح نہیں ہوا؟ ارادے میں تھا دمبا آنا، حکم دیا ذبح ہو، عمل کیا یہ کہ ارادے تو بدل دیا. کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہے، کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں سمجھ رہے. شیطان سے کہا سجدہ کر اور اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے نہیں چاہا کہ سجدہ ہو. یعنی اعلان کچھ اور کرتا ہے، چاہتا کچھ اور ہے. اعلان کچھ اور کرتا ہے، چاہتا کچھ اور ہے. اعلان کیا من کنت مولا اور نہیں چاہا کہ امت علی کو پہلا مولا. اعلان کیا کہ علی کو پہلا خلیفہ مانو، علی ولی اللہ خلیفۃ بالعکس، لیکن نہیں چاہا کہ امت مانے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جہنم کس کا انتظار کرتا ہے. کیا ہے تو جہنم میں پھینکا ہے تو تمہیں جنت میں لے گیا ہے. جب تم اتنے قیمتی ہو تو حسین کتنے قیمتی ہو. جنتی اور سب جہنمی، سب کو صدقے کیا تم پر. اس وجہ سے کہ تم حسینی ہو. تو اب حسین کیا ہوں گے؟ پھر حسین کیا ہوں گے؟ تو جبریل آئے کہ یا حسین رہیں گے یا ابراہیم، دونوں میں سے ایک رہے گا. دونوں نہیں رہ سکتے. بیٹے کو دیکھا نواسے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا نواسے کو دیکھا. کہ ابراہیم اگر مر جائے گا میں روؤں گا اور اس کی ماں، لیکن اگر حسین چلا گیا میں رنجیدہ، علی رنجیدہ، فاطمہ رنجیدہ، حسن رنجیدہ. نہیں رسول اللہ، قیامت تک آنے والے حسینی رنجیدہ. لے جاؤ ابراہیم کو. میرے جملے کی قیمت اہل ملتان دے نہیں پائیں گے جو کہنے والا ہوں. اچھا یہ بھی نہیں قیمت، عرفان حاصل ہو جائے یہی ہے قیمت. کہا لے جاؤ ابراہیم کو. تو حسین جب آپ آتے تھے ابراہیم مرے، لے جا کے جنت البقیع میں دفن کرائے. آج بھی قبر بنی ہوئی ہے ابراہیم کی، جنت البقیع میں زیارت پڑی جاتی ہے ماریہ قبطیہ اور رسول کے بیٹے کی. تو آپ جب ابراہیم کے مرنے کے بعد حسین آتے تو کہتے آؤ آؤ مرحبا، تو وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے. تو ابراہیم اگر بچ جاتے تو صدیق نبی ہوتے. حسین کہتے ہیں اس کو جس پر سے نبی صدقے کیا. یہ تمہید کی ہے عابد حسین. اب یاد ہے نا سارے جملے کہ ایک ابراہیم میں کتنی امتیں چھپی، کتنی کتابیں چھپی، کتنے گھر چھپے، کتنی قومیں چھپی، کتنی نسلیں چھپی.
सब हुसैन पे सदके। हुसैन पे, और वो जुमला तो मेरा नहीं भूले कि हुसैन अपने नाना को कितना चाहते हैं। बताऊं कितना चाहते हैं? एक बार अब जो आएगा, मरहबा हुसैन आओ, तुम्हारे लिए बेटे को कुर्बान किया, मेरी गोद में आओ। तो एक बार नाना को देखा, कहा अच्छा आपने अपने बेटे को मुझ पे कुर्बान किया तो सही, अली अकबर जैसा बेटा। एहसान नहीं, किसको मिलता है ऐसा बेटा? ऐसा हुसैन। जुमला नहीं है रफ्तार और गुफ्तार में। रफ्तार नबी समझो, गुफ्तार नबी समझो, तब अली अकबर को समझो। कितने जाकिर हैं जो रफ्तार नबी पे मजलिस पढ़ चुके हैं? कितने खतीब हैं जो गुफ्तार नबी पे मजलिस पढ़ चुके हैं? अशरे पढ़ो रफ्तार और गुफ्तार नबी पर, फिर अली अकबर समझ में आएंगे। जब चलते काली हवा, काला अमामा, शमले अमामों के कांधों पर, रीशे मुबारक, सीधे रुखसार पे तिल, और जब पलकें उठती तो देखने वाला समझता कायनात उठ रही। और जब आते तो हर देखने वाला समझता कि बुलंदी से उतर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आफताब उफक से उतरता हुआ जमीन की तरफ आ रहा। ये थी रफ्तार और गुफ्तार। अल्लाह अकबर। गुफ्तार बिलाल कहते हैं कि वो देख रहे थे और बोल रहे थे, हम ईमान ले आए। गुफ्तार पे कलमा पढ़ लिया लोगों ने। जिसकी गुफ्तार ऐसी, जिसकी रफ्तार ऐसी। खदीजा ने बरका को बुलाया, का रिश्ता आया है मेरा बनी हाशिम के घराने से। बरका तुम्हें बुलाया इसलिए है, तुम बताओ दूल्हा मेरा कैसा है, मैं दूल्हा का कसीदा सुनना चाहती हूं। तो बरका ने शुरू किया, हुस्न उनका बेमिसाल जैसे महताब, मगर उसमें दाग ये बेदाग। हंसते और मुस्कुराते तो बिजलियां कौन जाती। और इमाम कहते रफ्तार और गुफ्तार, रफ्तार और गुफ्तार। अल्लाह कहा था जुमला, और फिर सुन लीजिए मेराज का आखिरी जुमला यहां था 27 तारीख को, कि दूल्हा बने हुए जब मेराज पे गए तो ये उम्मत मुसलमान नहीं हुई। इस दूल्हा को देखा किसने? तो कुदरत ने चाहा जब मुसलमान होकर तुम्हें एक जगह जमा होना तो मेराज के दूल्हा को देख लेना, इसलिए अली अकबर को भेजा। कोई जुमला दे दूं? मेरा जुमला, इस जुमले की क्या कीमत हो सकती है? उम्मत के बूढ़ों ने, जुमला दे रहा हूं, उम्मत के बूढ़ों ने मोहम्मद की जवानी कहां देखी थी? नसीब में था अबू तालिब के, बचपन भी देखा जवानी। और ये दूसरी बात है कि मेरा नबी बुढ़ापे में भी जवान था। दूसरी बात, रहने दो, ये हमारे घराने की बातें हैं, तुम नहीं समझो। तो
قدرت نے چاہا کم از کم چاہنے والے تو جوانی دیکھ لیں، چاہنے والے تو جوانی. اللہ کیا قامت، کیا حسن، کیا زلفیں، کیا لباس، کیا نشست گھوڑے پر، کیا آمد گھر سے اور کیا جانا. دو گھوڑے تیار رہتے در عصمت کے پاس، عقاب اور مرتجس. غلام کو معلوم رہتا آپ علی اکبر برآمد ہوں گے. انتظار. اور ادھر علی اکبر رکاب میں پیر رکھ کے عقاب پہ سوار ہو. راوی نے کہا دیر نہیں لگتی تھی عباس کو مرتجس پر بیٹھنے، کبھی علی اکبر کو عباس نے اکیلے نہیں ڈالے. ادھر علی اکبر کا گھوڑا بڑھا اور پہلو میں عباس کا، ادھر عقاب، ادھر مرتجس، ادھر علی اکبر، ادھر عباس. اور اب جو مدینے کے بازار سے دونوں چچا بھتیجے نکلتے تو لوگوں کا عالم یہ لکھا ہے کہ جو تول رہے ہوتے ترازو میں ان کے ہاتھ سے ترازو میں چھوٹ جاتا. ایک ہی جملہ کہ جب تک یہ دونوں ہیں ایک جگہ ہم نبی اور علی کو دیکھ رہے ہیں. یہ نبی ہیں یا علی؟ اور سنیں گے آپ، سواری نکل جاتی اور بازار کے لوگ گویا پشت میں بھی نور تھا، ورنہ کسی نے پشت پھیری تو گیا. حسن، سواری میں حسن چاروں طرف سے. وہ جا رہے ہیں دونوں جس مدینے کے بازار سے گزر. 5 آدمیوں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ کائنات میں ایک وقت میں 5 سخی ایسے نہیں پیدا ہو. ایسے سخی نہیں پیدا، مولانا کی سخاوت کرتا ہے. لیکن لکھا ہے کہ امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر اور علی اکبر، مدینے میں یہ 4 سخی ایسے کہ عرب میں مثال دی جاتی تھی سخاوت کی انتہا کہ ان کے گھر کا تنور کبھی بجھتا نہیں، روٹیاں ہیں کہ لگے اور بھوکے اسیر مہمان. تو علی اکبر کا جو رسد خانہ تھا جس کا اہتمام غلام کرتے تھے، کیا مجال کہ باہر کوئی آئے اور علی اکبر کے دسترخوان پہ کھانا کھائے. رات و دن تنور روشن رہتا، ملازم روٹیاں لگاتے ہیں. سخاوت میں ایسے علی اکبر، عبادت میں ایسے کہ جب سے چلنے لگے پیروں سے تو ادھر حسین نے آستینیں الٹی اور ادھر علی اکبر نے وضو شروع کی. اور ادھر حسین آئے مصلی اور باپ کو چھوٹے سے بچے نے دیکھا باپ نے تکبیر کری. علی اکبر نے کہا اللہ گویا بچپن سے اذان دینے کی عادت پڑ گئی. جو ایک جملے پہ توجہ کیجیے. تقریر کبھی کبھی ہوتی موضوع پہ اور قیمتی ہوتی. بچپن سے جو اذان دے رہا تھا کبھی حسین نے نہیں کہا جاؤ یہ پر اذان دے. لہن کا بھی پتا ہے کہ لہن داؤدی پایا ہے. چلے مدینے سے تو حسین کا جو مؤذن تھا اس کا نام تھا ابن مسروق، میم سین رے واقع. پورے راستے اس نے اذان دی. مکے پہنچے وہی اذان دی.
9 دن کربلا میں ہر نماز میں اذان ابن مسروق، لیکن صبح کی نماز سے پہلے بچپن میں جو اذان دیا کرتا تھا، آج حسین 18 برس کے بعد کہہ رہے ہو علی اکبر اذان دو، راز بتا دیجئے۔ سب جملے یاد ہیں؟ اقدام حسین، حسین کو سمجھنا، حسین کا ارادہ۔ میں کہتا ہوں دنیا کب سمجھے گی حسین کو؟ ابن مسروق پیچھے ہٹا، علی اکبر آگے، اللہ اکبر۔ پوچھیں گے آپ مولا سے، اور کوئی جواب دے سکتا ہے کہ کیوں علی اکبر نے اذان دی؟ اور جو کہنے جا رہا ہوں اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی نکتہ ہے تو چیلنج کرتا ہوں کہ یہاں پہ لا کے رکھ دے جو میں کہنے جا رہا ہوں، میرا جملہ ہٹا کے اپنا جملہ لا کے رکھ دے، چیلنج کر رہا ہوں۔ صرف اس لیے حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی عاشور کے دن کہ قیامت تک اذان جمان رہے۔ ارے جس اذان میں علی ولی اللہ ہو وہ پوری کیسے ہو؟ قیامت تک اذان جوان رہے۔ یہ دوسرا جملہ سامنے کا، مگر یہاں پہ کہہ دوں علی اکبر قیامت تک جوان رہیں گے۔ سب بوڑھے ہو کے مرے، علی اکبر جوان، ہم بھی جوان، آج تک جوان۔ علی اکبر تم اذان دو، کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جتنی اذانیں دی گئی، اذان دی گئی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کوئی سن رہا؟ کوئی آگے بتائے بلال کی اذان اس نے سنی؟ علی اکبر کی اذان آپ یہاں بیٹھ کے ابھی سن لیں، جب کیا سنیں؟ یہ ہے معجزہ۔ حسین نے علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ میں شعر پڑھتا ہوں میر انیس کا اور اس کی شرح کروں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ اذان علی اکبر کی سب سن رہے ہیں اور سب سن سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں، صرف علی اکبر کی۔ اور میں میر انیس کا شعر پڑھا ہوں کہ علی اکبر نے اذان دی اور میر انیس کہتے ہیں شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول، شوب صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول۔ بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول۔ کیا کہا میر انیس نے؟ ایک اور مسیح نے ایک عجیب بات کہی، بنجتن کے فضائل بے قیاس ہیں، پانچوں حواس آپ یہاں بے حواس ہیں۔ کتنے حواس ہیں؟ 5۔ باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ چھو کے محسوس کرنا، سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا۔ انیس کہہ رہے ہیں علی اکبر کی اذان کی آواز صبح عاشورہ گلاب کے پھول کی طرح تھی۔ آج تک کائنات میں اولین و آخرین میں آواز کو کسی نے پھول نہیں کہا۔ سمجھو سمجھو اہل ادب، سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آواز سے کس چیز کو تشبیہ دی جائے؟ چہرہ بہت اچھا ہے چاند جیسا، آواز کے لیے تشبیہ کیا ہے؟ آواز بہت اچھی، لہنے داؤد کی، ایک آئیڈیل موجود ہے تو کہہ دیا۔ انیس نے یہ نہیں کہا کہ داؤد بول رہے،
علی اکبر کی آواز گلاب کا پھول، علی اکبر کی اذان کی آواز گلاب کا پھول، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں. شعبے کہتے ہیں پنکھڑیوں کو، ایک ایک پنکھڑی کو کہتے ہیں شعبہ. اب عربی میں شعبے کے بہت سے شعبے قوموں کو بھی کہتے ہیں، شعبے ڈپارٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں، شعبے اردو، شعبے سائنس، شعبے یہ. اور جدید سائنس میں جب آواز کا گراف بنایا جاتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ آواز کو گراف سے سمجھایا جاتا ہے. کاغذ پہ نقشہ دیکھا ہے آواز کا؟ کبھی دیکھیے گا، لیکن ٹیپ ریکارڈر میں تو دیکھا ہوگا نا. جیسے جیسے ٹیپ بجتا ہے، لال لائٹ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ جو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ لائٹیں ہو رہی ہیں آواز کے زیرو بم کے ساتھ، دیکھا ہے یا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو نا دیکھا ہے نا. یہ اوپر نیچے جو لائٹ آواز کے ساتھ ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں شعبے. پنکھڑیاں بننا، لال لال پنکھڑیاں. آواز پنکھڑیوں میں نظر آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ بتا رہا ہے ٹیپ ریکارڈر لائٹ سے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیپ ریکارڈر نے، سائنس نے کیا بتایا؟ آواز یوں جاتی ہے، ایسے نہیں جاتی، ایسے نہیں جاتی. کیسے آگے بڑھتی؟ ابھی نہیں سمجھے. فضا میں آواز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جاتی ہے. انیس نے کہا علی اکبر کے اذان کی آواز گلاب کے شعبے، پنکھڑیاں، یعنی گراف بناتی ہوئی 1400 سال سے آواز علی اکبر کی. یہ جو اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ لائٹیں ہو رہی ہیں آواز کے زیرو بم کے ساتھ، دیکھا ہے یا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو نا دیکھا ہے نا. یہ اوپر نیچے جو لائٹ آواز کے ساتھ ہوتی ہے اسے عربی میں کہتے ہیں شعبے. پنکھڑیاں بننا، لال لال پنکھڑیاں. آواز پنکھڑیوں میں نظر آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، وہ بتا رہا ہے ٹیپ ریکارڈر لائٹ سے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیپ ریکارڈر نے، سائنس نے کیا بتایا؟ آواز یوں جاتی ہے، ایسے نہیں جاتی، ایسے نہیں جاتی. کیسے آگے بڑھتی؟ ابھی نہیں سمجھے. فضا میں آواز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح جاتی ہے. انیس نے کہا علی اکبر کے اذان کی آواز گلاب کے شعبے، پنکھڑیاں، یعنی گراف بناتی ہوئی 1400 سال سے آواز علی اکبر کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہے گلاب کا پھول اور حصے ہیں 5، اور گلاب کا پھول علی اکبر کی اذان. پھول کو دیکھا خوش رنگ، دیکھا خوش رنگ، آنکھ سے دیکھا خوش رنگ، اور یہ ہے اذان. ایک پنکھڑی چکھی، یہ ہے میٹھی میٹھی آواز. سونگی، سوا تو نرم، اور کان میں گلاب. 5 حصوں سے علی اکبر کی آواز سن لی. شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول. بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. دوسرے مصرے میں بالکل غور نہیں کیا. بلبل چہکتا ہی اس وقت ہے جب پھول کے سامنے ہوتا ہے. علی اکبر نے اذان کو گلاب کا پھول بنا دیا. تم دو اذان، تم دو، تاکہ معنی معلوم ہو. سب کہہ چکے 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج تم کہو تاکہ معنی. کیوں ہے 5 بار کیوں نہیں اللہ اکبر؟ 3 بار کیوں نہیں اللہ اکبر؟ 2 بار کیوں نہیں اللہ اکبر؟ 1 بار کیوں نہیں؟ یہ 4 بار اللہ اکبر کیوں؟ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی اور جب سے بت پرستی اور جب سے شرک شروع ہوا تو پوری دنیا کے کافروں نے 4 چیزوں کو خدا بنایا. مہا بھارت اور رامائن سے پہلے ہندوؤں کی کتاب ہے وید، رگ وید اور یہ وید اور وہ وید. ویدوں میں لکھا ہے کہ 4 چیزوں کو مرکزی خدا سمجھا جاتا ہے: آگ، ہوا، مٹی اور پانی. اگنی پوجا، وایو پوجا.
دیکھتے رہتے ہوں گے آپ، ہندو لوگ آگ جلا کے اس کے گرد 7 پھیرے کراتے ہیں اور آگ میں کچھ پھینکا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہون. آگ کی پوجا. پانی کی پوجا کرتے ہیں، پانی کو سر کے پیچھے پھینکتے ہیں، پھر ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، دریا کے جاتے ہیں، گنگا جمنا. پانی کی پوجا. مٹی کی پوجا بدھ بنا کے رکھتے ہیں. ہوا کی پوجا. 4 عناصر سے انسان بنا، انسان نے چاروں چیزوں کو پوجا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہوا خدا نہیں، اللہ اکبر. مٹی خدا نہیں، اللہ اکبر. پانی خدا نہیں، اللہ اکبر. آگ خدا نہیں. 4 اللہ اکبر. تاکہ عرفان کے ساتھ اذان سنو. اور خاموشی ہو گئی جب علی اکبر نے اذان. وہ بھی سن رہے تھے. کائنات کا ذرہ ذرہ علی اکبر کے اذان کو سن. ایک آواز کائنات میں گونج رہی اور وہ اذان میں تھے. علی اکبر جیسا عالم اذان کے مفہوم کو سمجھا سکتا. جتنے سخی، جتنے حسین، اس سے کہیں زیادہ عالم. جب حسین کی امامت کا دور شروع ہوا تو ہر امام کے دور میں روزانہ یہودی، عیسائی، راہب وفود آتے تھے مناظرہ کرنے، بحث کرنے. کہ چھوٹا موٹا امام سمجھتے ہیں، پورے پورے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے. اٹھایا جاتا، کئی 100 یہودی اور عیسائی آتے ہیں، انجیل کی آیتیں پڑھتے ہیں، سمجھنا چاہتے اسلام کو. روز گفتگو جاری رہتی. لیکن لکھا ہے تمام سمانے نگاروں نے، امامزادہ نے خصوصی طور سے لکھا کہ جب آتے علماء غیر مذہب کے مناظرہ کرنے تو ہمیشہ حسین علی اکبر کو بھیجتے. اور کوئی راہب ایسا نہیں تھا جو علی اکبر کی گفتگو سے سر جھکا کے خاموش نہ چلا جاتا. کہتا ایسا علم، ایسا علم ہم نے نہیں دیکھا. جب علی اکبر آ جاتے سارے راہب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، گفتگو ہوتی، علمی مسائل چھوڑتے. انجیل، توریت اور زبور علی اکبر کو اسبق، قرآن حفظ تھا. دادا سے وراثت میں علم پائے ہوئے تھے. اور حسین کے تو محمد نانا ہے، علی اکبر کے محمد بھی دادا، علی بھی دادا. اب اس سے کون انکار کرے؟ دونوں دادا. علی اکبر کے دادا ہیں دونوں. حسین کے نانا، علی اکبر کے دادا ہیں. کتنی وراثتیں ملی ہیں علی اکبر کو، میں کتنی گنواؤں. جو آپ سن چکے ابو طالب کے بارے میں سب وراثت. جو محمد کے بارے میں سن چکے سب علی اکبر. جو فضائل آپ علی کے سن چکے سب علی اکبر کی وراثت. اس سے مختصر کیا کروں؟ کیا مختصر؟ دیکھیں مختصر کیا گیا اور یوں مختصر کیا گیا. نام دادا کا، اخلاق چچا کا، صورت محمد کی، صبر حسین کا، سن فاطمہ زہرا کا. ساری وراثتیں آ گئی. 18 برس. یہ ہیں علی اکبر. فضائل پڑھتا رہوں، آپ سنتے رہیں، دل نہ آپ کا بھرے گا نہ میرا. 22 کتابیں اب تک علی اکبر پہ لکھی جا چکی.
لیکن لکھنے والے مورخین کا دل نہیں بھرا. وہ میری کتاب 700 صفحے ہو چکے ہیں جو علی اکبر پہ لکھے ہیں اور میرا ابھی دل نہیں بھرا. کتاب پوری ہوئی ہے پھر تلاش میں ہوں, شاید کوئی اور فضیلت مل جائے. اور جب میں نے علی اصغر کی سوانحات لکھی تو اس میں جملہ میں نے پہلے لکھا اور وہ حیرت انگیز جملہ آپ کو سنا دوں شہزادہ علی اصغر کے بارے میں. سمان حیات اس کی لکھی جاتی ہے جو بولتا ہو, چلتا ہو جو بھرتا ہو, اور جس سے عمر گزاری ہو تبھی تو حالات لکھے گئے. علی اصغر نہ بولے نہ چلے نہ پھرے پھر بھی موٹی کتابیں اپنے اوپر لکھوائے. تو پھر علی اکبر تو 18 برس رہے دو گے کہ کیا ہوتی ہے یہ عمر, لیکن کتابیں بھر گئی علی اکبر کے فضائل سے. علماء نے, عرفاء نے, عارفین نے, جس میں شیخ مفید بھی شامل ہے. لیکن عارف کے علاوہ کوئی یہ سب کچھ نہیں لکھ سکتا, مورخ نہیں لکھ سکتا. یہ شیخ مفید کے جملے ہیں. اگر علی اکبر زندہ رہ جاتے, وہ سب آپ کو یاد ہے, بدا ابراہیم اسماعیل کی قربانی, یعنی ارادہ الہی میں یہ بھی تھا کہ علی اکبر زندہ رہیں. نہیں سمجھے؟ تھا ارادہ الہی, اور کیا تھا وہ بھی بتاتا. شیخ مفید کہتے ہیں اگر زندہ رہ جاتے علی اکبر تو پھر حسن اور حسین کی طرح 2 سگے بھائی پھر امام ہوتے, ایک زین العابدین ایک علی اکبر. اس جملے سے پتا چلا وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم. اور پھر شیخ مفید نے لکھا وہ بھی ولی یہ بھی ولی. اب زیارت یاد آئی, السلام علیکہ یا ولی ابن ولی. جملہ لے لو. ارے اگر نبوت نہیں ملی صورت ملنے کے باوجود, اور اگر امامت نہیں ملی نام ملنے کے باوجود, تو ولایت علی اکبر تو کوئی نہیں چھینتا.